بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ابدا ابدا ابدا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، منافق کے چند نشانیاں ہیں۔ اس کا مفہوم ہے کہ پہلا، جھوٹ بولنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، امانت میں خیانت کرنے والا، کوئی بات پر بحث کرے تو جواب نہ ملنے پر گالی گلوچ کرنے والا۔ یہ 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ 4 صفات منافق کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ ایمان والے کی شکل میں نظر آنے والے آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ یہ 4 نشانیاں پرکھ لے، جانچ لے، دیکھ لے کہ خدا نخواستہ ہمارے زندگی کے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو اسے کسی طرح سے ہٹانے کی کوشش کرے، نکال دے، ختم کرے۔ اپنے بیوی بچوں کے اندر ہیں تو ہٹانے کی کوشش وہ محنت کرے، دعائیں کرے، ورنہ ہمارے لیے ہلاکت و بربادی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ منافق کے لیے تو بہت سارے احادیث کے اندر کثرت سے وعیدیں ذکر کی گئی ہیں۔ نہ منافق دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت کے اندر۔ ظاہر میں تو وہ ایمان والا نظر آتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج عمرہ بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، ہر ایک اسلام کے ارکان کو ادا کرتا ہے، لیکن وہ منافق کی فہرست میں رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، کوئی ایک بات پر بحث ہو، اس کا جواب نہ ہو تو وہ گالی گلوچ اختیار کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، اور کسی کا وعدہ کیے ہیں تو وہ وعدے کو نہ توڑیں، اور کسی کے حق میں امانت، کسی کا حق کا مال امانت کے طور پر رکھا گیا ہے، چاہے وہ بات بھی کیوں نہ ہو یا مال بھی کیوں نہ ہو، کوئی ایک چیز کی شکل کیوں نہ ہو، اس کی حفاظت کریں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کی حفاظت کریں، اور بحث پر بات چیت صحیح کریں، گالی گلوچ اختیار نہ کریں۔ یہ چاروں چیزیں منافق کے علامتیں ہیں۔ ہمیں کسی طرح سے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ہٹانا ہے، اس کی محنت کرنا ہے۔ اسی وقت جا کر تم مکمل ایمان والے اور مومن و متقی بن سکتے ہو، ورنہ ہمارے لیے ہلاکت و بربادی عام ہو جائے گی۔ اللہ کرے ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ایمان ہے تو اعمال نہیں، اعمال ہے تو ایمان نہیں۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ جماعت میں بھی ہمارے ساتھ وقت لگایا، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، نمازیں پورے فرض، سنتیں، نوافل ادا کر رہا ہے، اس کے ساتھ اشراق، چاشت، ابابین، تہجد، جتنے بھی نفل نمازیں ہیں پورے کے پورے، تسبیحات پورے کے پورے مکمل ادا کر رہا ہے۔ اور ایک دن مجھ سے سوال کیا کہ حضرت میں
پورے کے پورے مکمل جتنی عبادتیں ہیں سارے کے سارے میں ادا کر رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ یہ مہینہ آخر میں ایک لاٹری لگنے والی ہے، تھائی لینڈ کی لاٹری، کسی طرح سے مجھے 3 نمبر لگ جائے تو مجھے کروڑوں کے روپیہ آ جائے گا۔ اس کے لیے میں مانگ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ سے کثرت مانگ رہا ہوں، کسی طرح سے وہ مجھے کوئی نسخہ بتا دے کہ مجھے یہ لاٹری کی نمبرات معلوم ہو جائیں۔ میں تعجب و حیران میں پڑ گیا کہ بندہ نماز جو پڑھتا ہے اس کی ساری عبادتیں صرف لاٹری کے لگنے کی نیت سے، حالات سے درست کرنے والا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، حالات کو اعمال سے درست کرنے والا ایمان والا ہے، لیکن ایمان بھی صحیح جگہ سے ہو، صحیح طور پر ہو، امید اور خوف کے درمیان ہو۔ یقین نہ ہے تو سمجھو وہ ہلاکت میں ہے، اللہ کی ذات کا یقین نہ ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ یقین نہ رہا تو اس کا ایمان کہاں پر؟ تو اس کے لیے یہ مثال ہے، آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح کی عبادت ہلاکت ہے، ہمارے لیے بربادی ہے۔ خالص اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کریں اور ان چیزوں کے اوپر توجہ رکھیں، توجہ رکھے کہ ہمارے اندر یہ منافق کی علامتیں نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔